ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال جل وعلا فی موضع آخر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وقال جل وعلا فی موضع آخر واتل علیہم نبأ ابنی آدم اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات بزرگی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور مدبر ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس ذات کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، زمانے کی، مہینے کی گنتی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے 12 مقرر کی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے ہی مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جو باقی 8 مہینوں سے اپنے مقام میں، مرتبے میں، فضیلت کے اندر زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ یہ حرمت کے مہینے 3 یکے بعد دیگرے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں مہینے اکٹھے ہیں۔ آخری 2 مہینے اور پہلا اسلامی سال کا مہینہ، اور ایک درمیان میں آتا ہے رجب، شعبان سے پہلے اس کو حدیث میں رجب و مضر بھی کہا گیا، مضر قبیلے کا رجب کا مہینہ۔
یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ 4 مہینوں کی اللہ تعالیٰ نے عام دنوں اور عام مہینوں سے زیادہ تعظیم، عزت اور اکرام کا حکم کیا ہے. ان 4 مہینوں میں عبادات کے اندر زیادہ بندے کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ذو الحج کا مہینہ ہے. ذو الحجہ کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ بھی ہے. یہ بھی اس کی فضیلت ہے. اور اس مہینے کے اندر بہت بڑی بڑی عبادات کا اسلام نے ہمیں حکم بھی دیا ہے. یہ بھی اس کی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. اس کے معنی کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. اور اسی طرح سنن نبی داود میں، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ. لوگوں، سال بھر کے تمام دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیا جانے والا نیکی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیکی کے کسی بھی عمل سے بڑھ کر. ما من ایام، پورے سال کے 12 مہینے، ان مہینوں کے تمام دن، ان دنوں میں کیا جانے والا نیکی کا کوئی بھی عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیکی کے کسی بھی عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے. اور صحابہ نے کہا وَقُلْنَا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عام دنوں میں کیا جانے والا اللہ کے راستے میں جہاد و قتال، کیا وہ بھی ان دنوں کے نیکی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے کہا کہ سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں، اور سب سے افضل عمل ان 10 دنوں کا عمل ہے. تو کیا عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عام دنوں میں کیا گیا جہاد ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں، ایک شخص الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجي من ذلك بشيء، ہاں ایک شخص جو اپنا مال لے کے غزوے پہ نکل پڑا، مال اور جان لے کے نکلا، پھر مال بھی واپس بچا کے نہیں لایا، جان بھی بچا کے نہیں لایا، غزوے میں جہاد میں مال بھی قربان کر دیا، اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، تو وہ ان دنوں کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے، اس کے افضل ہو سکتا ہے. ورنہ عام دنوں کا جہاد، عام دنوں کی نمازیں، عام دنوں کا صدقہ، عام دنوں کے نفلی روزے، ان دنوں کے نفلی روزے، نفلی نماز، فرضی نماز، ذکر، اذکار، صدقات، خیرات، اور ان دنوں کے اندر پڑھے جانے والے قرآن، درود، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلی بات، ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے. دوسری بات، اس مہینے کے پہلے 10 دن پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہیں. بندوں کے دل میں اشکال پیدا ہوتا ہے. اشکال کیا پیدا ہوتا ہے؟ رمضان تو سب سے افضل مہینہ ہے،
وہ من حیث الجموع مجموعی اعتبار سے رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، لیکن یہ جو 10 دن ہیں یہ مجموعی اعتبار سے تمام دنوں سے افضل ہے، اس میں فرق ہے۔ اس کی رمضان کی راتیں بھی، رمضان کے دن بھی، رمضان مہینہ سب سے افضل ہے، یہ 10 دن خاص کیے گئے، یہ باقی سال کے دنوں میں سب سے افضل ہیں۔ وہ مہینہ افضل ہے، یہ دن افضل ہے، اس میں تو چھوٹا سا فرق ہے۔ تو ان دنوں میں پھر کیا کرنا ہے؟ اس دنوں میں 2 بڑی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک قربانی کی، دوسری حج کی۔ لیکن اس کے علاوہ ان دنوں میں کیا کرے؟ کیونکہ یہ دن بڑے قیمتی ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی طرف اشارہ کیا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ سورہ الحج کے اندر، اور مقرر معلوم دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کریں۔ مفسرین نے بتایا کہ معلومات، ایام معلومات سے مراد عشرہ ذو الحجہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذو الحجہ کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر۔ مفسرین، صحابہ اور تابعین نے اس کی تفسیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی قسم کھائی، ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا عشرہ ذو الحجہ۔ ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ قربانی اور حج کے علاوہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہ عبادت کے دن ہیں، جیسے رمضان آپ کے پاس خصوصی عبادت کا دن ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ ہم لوگ ان دنوں کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ ان دنوں کی اہمیت کیا ہے، قیمت کیا ہے۔ ایک مثال، ایک کسان، زمیندار، سادہ آدمی ہل چلا رہا تھا اپنی کھیتی کے اندر۔ ہل چلاتے چلاتے اسے زمین میں سے نیچے ایک تھیلی نکلی، اس کو ملی۔ اس نے تھیلی کو اٹھایا تو اس کے اندر کچھ پتھر تھے جو چمک رہے تھے۔ اب وہ شخص جب اس نے فصل کاشت کی تو فصل جب کاشت کرتے ہیں تو پرندے دانہ کھانے کے لیے، چگنے کے لیے آتے ہیں۔ اب وہ غلیل کے اندر لے کے ایک ایک پتھر کو، ان پرندوں کو اڑانے کے لیے غلیلے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ پتھر ہے، اس کے لیے تو یہ ایک پتھر ہے۔ وہ ان پتھروں کو مارتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک پتھر بچ گیا تو کوئی جوہری ملا۔ اس نے اس کے ہاتھ کے اندر وہ پتھر دیکھا، اس نے کہا یہ پتھر تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کہاں سے لائے ہو یہ پتھر؟ اس نے کہا زمین سے ملا ہے۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا اس میں بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ ہیرا ہے، یہ جواہرات میں سے ہے، یہ بہت قیمتی متاع ہے، بہت مہنگی چیز ہے، اس کی مانگو، کتنی قیمت مانگتے ہو؟ اس کسان نے کفے افسوس ملا، ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو پتھر سمجھ کے غلیلوں کے اندر میں نے ہیرے کو اڑا دیا ہے، قیمت کا پتہ نہیں تھا۔ ہمیں بھی ان ایام کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے، سارے ہاں ماحول ہوتا ہے کہ عبادت کا مہینہ آ گیا ہے، بالکل اسی طرح یہ 10 دن خاص طور پہ عبادت کے دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے مولا کریم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال کے دنوں کے نیک اعمال ان 10 دنوں کے نیک اعمال کا مقابلہ فضیلت میں اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہونے میں نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا ہے ان دنوں میں؟ ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، عام دنوں سے زیادہ۔ ان دنوں کے اندر عام دنوں کی نسبت زیادہ گناہوں سے بچنا ہے، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، نظر بازی نہیں کرنی، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ان دنوں کے اندر کثرت سے نفلی صدقہ کریں، ان دنوں کے اندر کثرت سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، حاجات مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ دن عبادت کے دن ہیں، یہ دن تھوڑے دن ہیں،
یہ بڑے قیمتی دن ہیں، سال بھر میں سب سے افضل دن ہیں، اور ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور کل سے یہ دن شروع ہونے جا رہے ہیں، زیادہ واثق امید یہی ہے کہ آج رات چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات، ذو الحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کے پہلے 10 دن باقی سال کے سارے دنوں سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو عبادت، ذکر، ہاں روزہ، ان میں سے 10ویں دن کو چھوڑ کے، کیونکہ یوم النحر عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے، 9 کے 9 دنوں کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نفلی نماز کثرت سے پڑھیں، صدقہ کریں، دعا کریں، استغفار کریں، عمرہ اور حج۔ ایک روزہ ایسا ہے ان 10 دنوں کے اندر جو ایک روزہ رکھنے سے بندے کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روزہ، 14-15 گھنٹے کا ایک روزہ، ان 10 دنوں کے اندر ایسا بھی ہے جس روزے کا وزن اعمال صالحہ کے پلڑے میں اتنا زیادہ ہے، ایک روزہ رکھنے سے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، جس دن حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں، جس دن حج کا خطبہ ہوتا ہے، صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر بہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں 2 سالوں کے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ یہ روزہ مس نہیں کرنا، لیکن جو حاجی ہے اس نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھنا۔ عام لوگوں کے لیے یہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے، لیکن جو عرفات میں ہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھنا۔ حاجی کے لیے یہ روزہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ حج پہ گئے، روزہ نہیں رکھا ہے، کیونکہ مشقت کا دن ہے، وہاں پہ روزہ رکھے گا تو جو حج جیسی بڑی عبادت ہے اس میں کمزور پڑ جائے گا، تو لہٰذا وہاں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے حاجیوں کو۔ تو یہ روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ روزہ کب رکھنا ہے؟ اس میں پہلے تو اختلاف نہیں تھا، اب اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ کیا یہ اپنی اپنی رویت کے مطابق 9 ذو الحج کا روزہ ہے، یا پھر آپ کی رویت کچھ بھی ہو، چاہے مکہ سے ایک دن پہل بعد کی رویت ہو، جیسے ہماری ہندوستان پاکستان کی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ صبح حاجی عرفات میں جا رہے ہیں، آج یوم عرفہ ہے، تو آپ نے عرفہ کے دن اس مقام اس وقت کے مطابق روزہ رکھنا ہے، چاہے آپ کی تاریخ پاکستان کے اندر 8 ذو الحجہ کیوں نہ ہو۔ کیا عرفہ کے اعتبار سے روزہ رکھنا ہے، یا پھر اپنی رویت کے مطابق ہر ایک نے 9 کا رکھ لینا ہے؟ دیکھیں، جب تک ٹیکنالوجی نہیں تھی اور لوگ اپنے اپنے علاقے میں چاند دیکھتے تھے، اور اسی طرح یہ سلسلہ 1300-1400 سال تک چلتا رہا ہے، اور 9 ذو الحجہ کا روزہ ہی اس کو تصور کیا گیا ہے۔ جب ٹیکنالوجی آئی ہے، پتہ لگ جاتا ہے آج وہاں پر عرفہ ہے، تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ صیام و یوم عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عرفہ کے دن کا روزہ، تو عرفہ کب ہوتا ہے؟ پاکستان میں عرفہ ہوتا ہے، ہندوستان میں ہوتا ہے، یمن میں ہوتا ہے؟ نہیں، عرفہ تو ایک جگہ ہوتا ہے، اور عرفہ جس دن ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دن عرفہ ہے، آپ کی تاریخ چاہے 7 ہو 8 ہو، آپ عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ ساتھ ہی یہ بتا دوں، جمہور علماء امت، عرب و عجم، جمہور علماء امت، شیخ محمد بن صالح العثیمین، جن کو میں کتابوں کے اعتبار سے جو میں ان کو پڑھتا ہوں، ان کی کتابیں تو میں ان کو اپنا پیر استاد مانتا ہوں، اور شیخ ابن باز جو ان کے بھی استاد تھے، اور باقی تمام عرب علماء تقریباً، وہ سب کہتے ہیں کہ 9 ذو الحج کا روزہ ہے۔ عرفہ، یوم عرفہ کس دن ہوتا ہے بھائی؟ 9 ذو الحج کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو مکہ سے تو اطلاع نہیں آ سکتی تھی، 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو مدینہ میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، تو کیا مکہ سے اطلاع آئی؟ کون سا ذریعہ تھا ایسا کہ مکہ سے اطلاع آئی کہ آج عرفہ ہے؟ مدینہ میں تو پتہ نہیں تھا، تو مدینہ میں چاند کو دیکھ کے 9 کے اعتبار سے، اور اسی طرح تمام علاقوں میں چلتا رہا۔ سہولت بھی اس میں ہے، آسانی بھی اس میں ہے۔ جمہور علماء امت سلف و خلف یہی کہتے ہیں کہ 9 ذو الحج کا روزہ رکھا جائے اپنی اپنی رویت کے مطابق۔
دوسرا اگر کوئی خاص عرفہ کے اعتبار سے بھی رکھتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ، اجتہاد ہے. اور میرے ایک استاد کہتے تھے 9 کے 9 روزے رکھنے بھی تو مسنون ہے نا. کہتے ہیں اگر اس طرح اختلاف ہے تو 8 کا بھی رکھ لو، اپنی سعودیہ کی رویت کے اعتبار سے عرفہ کے دن کا بھی رکھ لو، اور اپنی رویت کے مطابق 9 کا بھی رکھ لو. بھئی 2 سال کے گناہ معاف ہونے ہیں، اور 9 کے 9 روزے عشرہ ذوالحجہ کے جب مسنون ہیں تو 8 کا بھی رکھ لو، 9 کا بھی رکھ لو، انشاءاللہ 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. زیادہ علماء امت پاکستان کے، عرب کے، اور یہی کہتے ہیں کہ 9 ذوالحج کا اپنی رویت کے مطابق روزہ ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے، عرفہ کا اعتبار ہوگا، 9 کا اعتبار نہیں ہوگا. دونوں کا اجتہاد ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی دست و گریباں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے قربانی، جس کے مسائل ہم نے آج بیان کرنے ہیں. قربانی اسلام کا شعار ہے. قربانی کیا ہے؟ اسلام کا شعار. یہ میں نے کیوں بولا؟ یہ اسلام جن چیزوں سے پہچانا جاتا ہے اقوام عالم میں، ہر ایک چیز کے، ہر امت کے تہوار ہوتے ہیں نا. بپتسمہ ایک تہوار ہے، کرسمس ایک تہوار ہے، ہولی ایک تہوار ہے، سکھوں کا کوئی اپنا ایک تہوار ہوگا. ہر امت کا، ہر قوم کا، ہر مذہب کے ماننے والوں کے کچھ شعار ہوتے ہیں، کچھ تہوار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ امتیں اور اقوام باقی اقوام عالم سے ممتاز ہوتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں. قربانی امت مسلمہ کا، اسلام کا، نہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ اسلام کا ہمیشہ سے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک یہ اسلام کا شعار رہے گا قربانی. اور اس میں جو قربانی کی انتہا کو پہنچے ہیں وہ سیدنا و ابونا و امام ملتنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو لہٰذا یہ میں نے بات اس لیے کی ہے، فیس بک دیکھتے ہیں، لبرل، سیکولر، بے دین، مہنگے مہنگے موبائل رکھے ہوئے ہیں، سونے سے لدے ہوئے ہیں، حالانکہ مرد کو سونا حرام ہے، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہیں، اور محلات کی طرح مکانات ہیں، اور اس طرح پیسے جوئے میں اور شراب میں اور فواحشات کو دیکھنے میں پیسے برباد کرتے ہیں، اور فاحشہ عورتوں پہ پیسے لٹانے والے جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو لوگوں کو سبق پڑھاتے ہیں. اور دیکھو جی، غریب کو پیسے دے دو، کسی کی بچی کی شادی کروا دو، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، یہ قربانی کر رہا ہے. حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ، قربانی کے موقع پہ جب اسلام کے شعار اور عبادات پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو ان خونی لبرلوں کو، دیسی لبرلوں کو، اسلام سے بیزار لوگوں کو، منکرین حدیث کو، اور سر سید کے چمچوں کو، اور غلام احمد پرویز کے پرستاروں کو پیڑ پڑ جاتی ہے، تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. او جی اتنا پیسہ بہا دیا، ان کو پتہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے غریبوں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، بھائی بہنوں رشتہ داروں سب کا خیال رکھو. مسجدوں پہ بھی خرچ کرو، مدارس پہ بھی خرچ کرو، اور عام لوگوں پہ بھی خرچ کرو. اور ساتھ ہی ساتھ قربانی تو سیدنا آدم سے چل رہی ہے، اور قربانی کو انتہا تک پہنچایا ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے. جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھی ہے، انی اذبحو کا، کہ میں نے خواب کے اندر تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، تیرے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، بیٹے تو دیکھ تو کیا کہتا ہے. خواب آئی ہے، نبی کی خواب ہے، خلیل کی خواب ہے، رب کے پیارے کی خواب ہے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور غیر نبی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے.
اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ شریعت ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، ایک ہی بیٹا ہے اور جا کے بڑھاپے میں 80 82 86 سال کی عمر میں ملا ہے، اور جب بچہ دودھ پیتا تھا تو اپنے سے الگ کر کے خود فلسطین کے اندر ہیں، خود بیت المقدس کے اندر ہیں، فلسطین میں ہیں، اور بچے کو چھوڑ آئے ہیں بے آب و گیا وادی میں، بیت اللہ کے پاس، حرمت والے گھر کے پاس۔ بچے کو بچپن کے اندر پہلے ملا، جا کے بڑھاپے میں ترس کے ملا ہے، مانگ کے ملا ہے، دعائیں کی ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ رب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، یا اللہ میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اولاد عطا کر دے۔ پھر سیدہ ہاجر سے، جو سیدہ سارہ کی لونڈی تھی، تحفے میں ان کو ملی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنتی ہیں، شادی ہوتی ہیں، سیدنا اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، چھوڑ کے آ جاؤ، اور کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ۔ اس وقت بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دور کیا ہے، اپنا گھر کا ایک ہی چراغ ہے، ایک ہی شمع ہے، اس کو چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ لیکن جب بچہ فلما بلغ معه السعی، جب چلنے کے قابل ہوا، دوڑنے کے قابل ہوا، جب لڑکپن کو پہنچا تو کہا خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا بیٹے تو کیا کہتا ہے۔ بیٹا بھی آگے سے، وہ بھی نبی تھا، نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا لحل تھا، حلال کی روزی کھائی تھی، اس نے حرام نہیں کھلایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت پر، اللہ کے دین پر تربیت کی تھی اس کی، اور اقبال بھی کہہ کے اٹھا، اس نے کہا یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اوپر سے فیصلے ہو رہے تھے، یہ اسماعیل کے دل میں، اس کی فطرت میں علیہ السلام رب نے اپنے باپ کی حرمت، اس کی عزت، اس کا ادب و احترام ڈال دیا تھا۔ آپ ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک کریے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم ملا ہے کر دیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے، میرا گلا کاٹ دیجئے، میں آپ کا بیٹا ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں صبر کروں گا، میں انشاءاللہ بے صبری نہیں کروں گا۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، باپ بھی بیٹا بھی رب کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جبین کے بل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کس کو کہتے ہیں؟ جبین نہیں، یہ اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں۔ اس نے کہا جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، تو جبیں اردو کے اندر، فارسی کے اندر اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، جب ترجمہ غلط کیا نا، عربی اور اردو میں فرق آ جاتا ہے، پھر مولویوں نے کہانیاں تراش کی، انہوں نے کہا الٹا لٹا لیا تاکہ دیکھوں نہ، بے صبری نہ ہو، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ بلا جب میں یہ بات پڑھتا ہوں نا تو مجھے غشی پڑ جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ اتنا بے صبرا سمجھتے ہو، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور بے صبرے ہو جائے گا۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بار، اپنا باپ کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، وہ نبی ہیں، بے صبرے نہیں ہو سکتے۔ پھر کہانیاں تراش کی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، الٹا لٹا لیا، کیونکہ لفظ آ گیا تھا قرآن میں جبین، صحیح بخاری میں بھی ہے اور لغت بھی آپ کھول کے دے سکتے ہیں۔ وَلَمَّا أَسْلَمَا، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، عربی کے اندر جبین کہتے ہیں کان پٹی کو، کس کو کہتے ہیں؟ آج کے بعد یہ غلطی نہیں کرنی، اردو کے اندر جبین کہتے ہیں، پیشانی کو میں انکار نہیں کرتا، لیکن عربی کے اندر جبین لغت میں واضح لکھا ہے کہ ایک آدمی کی دو جبینیں ہوتی ہیں، تو دو پیشانیاں ہوتی ہیں بندے کی، نہیں پیشانی تو ایک ہے، تو پھر دو کان پٹیاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل کو جبین کے بل لٹایا، یعنی ایک پہلو پہ لٹا لیا، جس طرح آپ جانور کسی کو بھی ذبح کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک پہلو کے بل لٹاتے ہیں، تو یہ نہیں کہ پیشانی کے بل بلکہ پہلو کے بل لٹا لیا۔ اور جب لٹا لیا، ذبح کرنے لگے تو اوپر سے آواز آ گئی۔ اب یہ جو درمیانی چیزیں ہیں نا، وہ کہانیاں ہیں جی، یا بنی اسرائیل روایات، تورات، انجیل اور بائبل سے لی گئی ہیں، یا پھر اسی طرح وہ مفسرین اندازے لگاتے رہتے ہیں انجو یا ہونا ہے، انجو یا ہونا ہے، انجو یا ہونا ہے۔ قرآن مجید نے اتنی بات کی ہے، لٹا لیا، اور ہم نے اوپر سے نادیناہ ان یا ابراہیم کا صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، با اتنی سی بات ہوئی ہے۔ وہ درمیان میں جو چیزیں آپ نے سنی ہیں نا، وہ ساری کہانیاں ہیں،
وہ مفسرین نے یا پھر لغویوں نے یا بنی اسرائیلی روایات سے لینے والے جو کتابیں لکھنے والے مصنفین ہیں انہوں نے کہانیاں گڑھی ہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا میں ایک ساتھ بات بتاتا چلوں، یہ جمرات کو جو کنکریاں مارتے ہیں تو کتابوں میں بھی آج کل لکھا آ رہا ہے پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنی، پھر چھوٹے، پھر 3 شیطان ہو گئے نا، شیطان تو ویسے بڑے ہیں یار۔ مجھے 15 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر، یعنی قرآن حدیث پڑھتے پڑھاتے، کسی قرآن مجید کی آیت میں، کسی صحابی کے قول میں، کسی صحیح حدیث میں شیطان کا لفظ نہیں پڑھا۔ ہم نے اس شیطان اللہ تعالیٰ کی ایک حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، ہم اس لیے جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث۔ مسند احمد کی جس حدیث میں وہ قصہ آیا کہ وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، شیطان نے ایک جگہ پہ روکا، بلانا چاہا، پھر وہاں پہ اس کو کنکریاں ماری، دفع کیا دوسرا، وہ روایت ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے ہی نہیں ہے مسند احمد کی وہ روایت۔ تو لہٰذا اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، ان جمرات کا، جمرے بڑے کا دوسرے کا کچھ بھی بیک گراؤنڈ ہو، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں۔ ہم کو کیوں جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو کنکری ماری تھی، ہم سنت سمجھ کے مارتے ہیں۔ آپ بیک گراؤنڈ میں نہ جاؤ، ہاں قرآن مجید سے یہ بیک گراؤنڈ ثابت ہوتا یا صحیح حدیث سے ثابت ہوتا، ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے۔ اسی طرح یہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، الٹا لٹا لیا، فلاں کر لیا، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور چھری چلائی، چھری نہیں چل رہی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، پھر ایک دم چھری چلنے لگ گئی، جب دیکھا جناب خون کا فوارہ اٹھا اور آواز آئی، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھیں ادھر اسماعیل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں۔ اور یہ کس طرح کا پتہ نہیں کوئی فلمی سین آپ بنا رہے ہیں یار، کوئی انبیاء کی عصمت کا کوئی آپ کو پتہ نہیں کہ انبیاء کی باتوں میں کوئی چیز ثابت نہ ہو تو اپنی طرف سے اندازے لگانا بندے کو اس نبی کے ادب کے خلاف جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے تھے، دیکھا ہے ذبح ہی نہیں ہوا، بڑے پریشان ہوئے، تو پھر اوپر سے آواز آئی کہ ابراہیم تیری قربانی پوری ہو گئی ہے، ہم نے تجھے یہ مینڈا دے دیا ہے، چھترا دمبا دے دیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا۔ نہیں، قرآن مجید نے ذکر ہی نہیں کیا اس بات کا۔ وَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں مطیع ہو گئے کہ کریں گے، باپ نے کہا ذبح کروں گا، بیٹے نے کہا ذبح ہوں گا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پہلو کے بل، کان پٹی کے بل لٹا لیا۔ جب اتنا سا کام کیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اتنی سی بات مان لی، اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ذبح کروانا مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، ہم نیکوکار و احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہاں پر ہم نے بدلے میں انہیں بہترین ذبیحہ عطا کیا، اور وہ مینڈا چھترا دمبا آیا تھا۔ تو ان کی بھی سنت ہے قربانی کرنا، تو اسلام کا شعار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم اور تمام انبیاء کی سنت ہے قربانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کرو۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، کہ جب قربانی کرتے تھے تو اس کا گوشت خود نہیں کھایا جاتا تھا، اس وقت شریعت کا اصول یہ تھا ایک میدان میں لا کے قربانی کا گوشت صدقہ جو بھی خیرات کیا ہے رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی کھا جاتی تھی، اگر آسمان سے آگ آئی اس کو کھا گئی جلا دیا اس کا مطلب ہے قربانی قبول ہو گئی، اگر قربانی آگ نے نہیں کھایا تو اس کا مطلب قربانی رد ہو گئی۔ ایک کی قربانی کو آسمان سے آ کے آگ نے کھایا، دوسرے کی قربانی کو آسمان سے آ کے آگ نے نہیں کھایا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ حسد میں آ گیا۔ ایتھے ہی مولویاں کہانی کھڑی جے پائی جان، بچ جاؤ اللہ کے لیے، دین قرآن و سنت پہ عمل کرو۔ اور کڑی دا معاملہ سی، شادی دا معاملہ، انہوں نے اور کوئی گل نظر ہی نہیں آندی، ان کو جو ہے نا میں اب کیا لفظ بولوں، یہ سارے شہوت پرست ہر جگہ پہ عورت کو لے آتے ہیں، او جی شادی کا معاملہ تھا، اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، قرآن مجید کے اندر ذرا برابر بھی کسی عورت لڑکی شادی کا اشارہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام ان کے بیٹوں کے قصے کے اندر کسی صحیح حدیث تو کیا ضعیف حدیث میں بھی اشارہ نہیں ہے۔ کہاں سے بنی اسرائیلی روایات بائبل سے اٹھا کے لے آتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین قرآن و حدیث ہے، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں بائبل کے اندر، توریت کے اندر، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل سے دین مت لو، ان کی باتوں کی تصدیق بھی نہ کرو اور تکذیب بھی نہ کرو، دین ہمارا قرآن و حدیث ہے، یہ بائبل سے۔ پھر اسی طرح فرشتوں کے نام، نبیوں کے نام جو اللہ نے ذکر کیے، ان کی بیویوں کے نام، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا، اس طرح کی چیزیں،
تو یہ کہا جی وہ لڑکی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ذکر کیا ہے، واحد وہاں پر پہلا قتل کیوں ہوا؟ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں وجہ عورت سی، پیسہ تھی، فلاں تھا۔ ایک وجہ تھی صرف اور صرف پہلے قتل کی، حسد، کہ اس کی قربانی۔ اور حسد یہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو مال دیا مجھے نہیں دیا، اس کو اللہ نے اولاد دیا مجھے۔ حسد نیکی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یہ حج پہ جا رہا ہے اور مجھے حج نصیب ہی نہیں ہو رہا، میرے پاس اتنا مال ہے، یہ بھی حسد آ جاتا ہے۔ نیکی کے اندر بھی حسد آ جاتا ہے۔ اچھا ایدہ پتر حفظ کر گیا ہے، میرا پتر گلیاں چ پھردا پہ آوارا، یہ بھی حسد ہے۔ تو اس کے دل میں حسد آ گیا کہ اس کی قربانی قبول، میری مردود۔ اس نے کہا تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، رب قربانی تو صرف اور صرف کس کی قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو قربانی کا سلسلہ شروع سے آ رہا ہے۔ قربانی کے لیے سب سے پہلے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، دکھلاوا، ریاکاری، اور صرف کئی لوگ اس لیے بھی قربانی کرتے ہیں جی، مجھے پتہ ہے وہ قربانی اس لیے کرتے ہیں، یار قربانی نہ کریے پھر ساڑھے بچے ادھر ادھر دیکھ دینے گوانڈیاں یہ وہ، تو چلو گوشت اپنا گھر دا کھان دا آئندہ۔ اللہ اکبر، یار گوشت تو سارا سال کھاتے ہیں، گوشت تو جتنا مرضی جاؤ جا کے کسائی سے لے کے آ جاؤ، گوشت کھانا مقصد نہیں ہے۔ گوشت بندہ عام حالات میں پیسے دے کر، قیمت دے کے کھا سکتا ہے، یہاں پر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، اور اخلاص شرط ہے جی قربانی کے لیے۔ اور دوسری بات، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے، جو کہ آج شام کو انشاءاللہ طلوع ہو جائے گا، زیادہ حالات یہی نظر آتے ہیں، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داود اور دوسری کتب میں صحیح حدیث ہے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جب ذوالحج کا چاند طلوع ہو جائے، پھر قربانی کے ذبح کرنے تک، جب تک اپنی قربانی ذبح نہیں کر لیتا تب تک وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ میں نے لفظ بولا جب تک قربانی ذبح نہ ہو جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں عید دی نماز پڑھ کے گئے نا، قربانی دوسرے دن کرنی ہے، قربانی ہے عصر کے بعد، قربانی ہے پچھلے ٹائم، وہ جا کے بس نماز پڑھ لیے، ابھی قربانی ہوئی نہیں ہے۔ اور زیادہ جلدی کس کو ہوتی ہے؟ نہ مونچھے سیٹ کرانے کی جلدی ہوتی ہے، داڑھی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، زیادہ جلدی ہوتی ہے داڑھی منڈوانے والوں کو، خط شت جن نے کروانا ہوتا ہے ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے، وہ جا کے بھائی پہلے تو بات ہے داڑھی منڈوانا ویسے فسق ہے اور بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچ جائیں، لیکن اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو جب قربانی ذبح ہو جائے آپ کی، چاہے وہ پہلے دن ہے، دوسرے دن ہے، تیسرے دن ہے، جب آپ کی قربانی کے گلے پر چھری چل گئی اس کے بعد آپ بال ناخن کاٹ سکتے ہیں، عید کی نماز کے بعد نہیں کاٹ سکتے، قربانی ذبح ہونے کے بعد۔ یہ حدیث کے اندر واضح لفظ آئے ہیں۔ اچھا یہ پابندی کس کے لیے ہے؟ ایک بندے کے لیے پابندی ہے، سارے گھر والوں کو اس کے شامل نہ کرو، مجبور نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے، اور ثواب میں شامل ہوتے ہیں، قربانی کے حکم میں شامل نہیں ہوتے۔ قربانی کے حکم کے اندر وہی شامل ہے، بال ناخن نہ کاٹنے کی پابندی گھر کے اس سربراہ نے یا اس فرد نے جو قربانی کر رہا ہے، جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے، یہ بال ناخن نہ کاٹنے کی پابندی اس پر ہے، باقی ان کے بچوں پر، اس کی بیوی پر اور باقی گھر کے تمام افراد پہ یہ پابندی نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک گھر کے اندر آپ مالدار ہیں، بیوی کی طرف سے الگ قربانی کر رہے ہیں، بیٹوں کی طرف سے الگ کر رہے ہیں، بیٹی کی طرف سے الگ کر رہے ہیں، بہو کی طرف سے الگ کر رہے ہیں، اگر بھائیوں کی طرف سے جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں جس کے نام کی ہو رہی ہیں، پھر سب کو پابندی کرنی ہوگی جس جو قربانی کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک قربانی ہے سارے گھر فیملی کی طرف سے تو اس کی پابندی بھی صرف ایک فرد پر لازم ہے جس کے نام کی قربانی ہے، باقی اس قربانی کے ثواب میں شامل ہیں، اس کے حکم میں اور پابندی میں شامل نہیں ہیں۔ قربانی کے لیے جانور کی عمر دوندا ہونا شرط ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، نہ تم قربانی میں ذبح کرو مگر دوندا جانور، مسنہ۔ اب مسنہ سے بعض لوگوں نے یہ مراد لیا کہ اس سے مراد 2 سال کا جانور ہے گائے میں اور 1 سال یا اس سے اوپر ہے بکرا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ امام ترمذی نے اور دوسرے محدثین نے اور اہل لغت نے یہ کہا ہے کہ اس میں راجح بات یہ ہے مسنہ سے مراد وہ جانور ہے، السنیہ تو
جس کے سامنے کے سنایا دو دانت دودھ کے ٹوٹ چکے ہوں، نکل چکے ہوں، چاہے ابھی پختہ دانت نمودار ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، جس کے دودھ کے دو دانت یا ان میں سے ایک بھی گر گیا خود بخود، وہ دوندا جانور ہے۔ اور زمیندار خوب سمجھتے ہیں کہ دوندا کس کو کہتے ہیں۔ دوندا 2 سال 3 سال 4 سال کوئی اس میں اعتبار نہیں ہے۔ دوندا اور 4 دانت والا 6 دانت والا کس کو کہتے ہیں؟ دانتوں کے اعتبار سے۔ بکرا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، دوندا جانور ہی قربان کر سکتے ہیں۔ اگر دوندے کے علاوہ قربان کیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ الا ان یعصر علیکم، اگر تنگی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھیڑ کی نسل میں سے، دمبا، چھترا، مینڈا، اس کی نسل میں سے تم کھیرا کر لو۔ فَتَذْبَحُوا جَزَاءً مِّنَ الضَّأْنِ، اگر تنگی ہو گئی، مشکل پڑ گئی تو پھر دوندا جانور نہیں مل رہا، بکری میں سے کرنا ہے تو دوندا ہی کرنا ہے، گائے کرنی ہے دوندا ہی کرنی ہے، اور اونٹ کرنا ہے دوندا ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر تنگی پڑ گئی اور ان میں سے دوندا جانور میسر نہیں تو پھر بھیڑ کی نسل میں سے کھیرا کر سکتے ہیں۔ بھیڑ کی نسل میں سے کھیرا بھی چل جائے گا، اس کے لیے پھر دوندا ہونا شرط نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ جزاء من الضان، جزا کس کو کہتے ہیں؟ امام نووی علیہ الرحمہ نے، بعض لوگوں نے کہا ہے 6 ماہ کا جزا ہوتا ہے۔ امام نووی شرح صحیح مسلم کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے اصحاب یعنی محدثین کے نزدیک اور اہل لغت کے نزدیک سب سے صحیح بات جازا کھیرے کے بارے میں یہ ہے کہ جو 1 سال کا ہو، جس کی عمر 1 سال ہو۔ تو بھیڑ، دمبا، چھترا بھی کرنا ہے تو اس میں راجح قول یہ ہے، لغت کے اعتبار سے محدثین اور شارحین نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد قربانی کے اندر جو عیوب ہیں، 4 عیوب ہیں، بڑے بڑے عیوب اگر یہ قربانی کے جانور میں پائے جائیں تو وہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ سنن نبی داود میں، جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا 4 طرح کے جانور لا تجوز فی الضحایا، قربانی کے اندر 4 طرح کے جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلا العوراء البین آوارھا، ایسا بہنگا جانور، کانا نہیں کہا، کانا ہونا بڑا عیب ہے۔ کانا کیا؟ جس کی ایک آنکھ ہی نہ ہو، ایک آنکھ بہہ گئی ہو، ایک آنکھ خشک ہو گئی ہو۔ آپ نے کیا لفظ بولا؟ العوراء، عورا کہتے ہیں بہنگے کو، مطلب جس کی نظر سیدھی نہیں ہوتی، ترچھی نظر ہوتی ہے وہ۔ تو آپ نے فرمایا جانوروں میں ایسا جانور جو بہنگا ہو، جس کی نظر سیدھی نہ ہو، البین آوارھا، اور اس کا بہنگا پن بالکل واضح نظر آتا ہو، تو ایسا بہنگا جانور کرنا جائز نہیں ہے قربانی میں۔ اب بہنگے کی آنکھ تو بالکل ٹھیک ہوتی ہے، نظر بھی صحیح آتا ہے، کوئی اس میں اس طرح مسئلہ نہیں۔ جب بہنگا کرنا جائز نہیں تو جس کی پوری آنکھ ہی پھوڑ دی ہو گئے ہو، اس کی آنکھ ہی ایک پوری ضائع ہو گئی ہو، تو اس کو بالاولیٰ کرنا جائز نہیں۔ یا جس کی آنکھ کے اندر کو بڑا زخم ہو اور اس کو ایک آنکھ سے نظر نہ آتا ہو، ایسا جانور کرنا۔ دوسرا جانور آپ نے فرمایا والمریضۃ البین مرضھا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، ایسا بیمار جانور بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا الارجاء البین ضلوھا، ایسا لنگڑا جانور جو چلے تو واضح طور پر اس کا لنگڑا پن دیکھنے والے کے سامنے ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جانور، واضح لنگڑا جانور کرنا جائز نہیں ہے۔ تھوڑی بہت اس کو چوٹ لگ گئی ہے اور بہت زیادہ اس کا لنگڑا پن نہیں ہے، تھوڑا بہت معمولی ہے تو وہ چل جائے گا۔ چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والکبیر التی لا تنقی، ایسا بوڑھا لاغر عمر رسیدہ جانور جس کی ہڈیوں میں میخ ختم ہو جاتی، بوڑھا اور لاغر ہو جاتا ہے، ایسا جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ بہنگا جانور جس کا بہنگا پن ظاہر ہو، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جانور جس کی لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا بڑا بوڑھا عمر رسیدہ لاغر جانور جس کا لاغر پن بالکل واضح ہو اور اس کی ہڈیوں کے اندر میخ ختم ہو جائے، ایسا جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ 2 اور عیب ہیں۔
سینگ کا پورا کٹا ہونا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, سیدنا علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا سینگ کٹا ہوا اور کان کٹا ہوا جانور قربان کرنے سے قربانی میں منع کیا. تو جس کا جڑ سے سینگ اکھڑ جائے اور جڑ سے کان کٹ جائے تو وہ جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے. اچھا, اگر کسی کی دم کٹ گئی ہے, یہ عیب نہیں ہے جی قربانی, دم کٹ گئی ہے, بھینس ہے, بھینس کی قربانی بھی جائز ہے, بھینس ہے, گائے ہے, بکرا ہے, اس کی دم کٹ گئی ہے, یہ اس کے حسن میں داغ تو لگا سکتا ہے لیکن قربانی میں ممنوع نہیں ہو سکتا, کیونکہ قربانی میں 4 بڑے عیب گنوائے گئے, سینگ کا کٹا ہونا, کان کا کٹا ہونا, 6 کل عیب ہو گئے. اس کے علاوہ اگر کوئی عیب ہے, خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے, خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ خصی جو جانور ہوتا ہے اس کا گوشت زیادہ لذیذ اور زیادہ نفیس ہوتا ہے, اس میں وہ سمیل وغیرہ نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور خود قربان بھی کیا ہے. اس کے بعد قربانی کے اندر ہاں جانور کے کان میں کچھ چھوٹا موٹا زخم ہو گیا یا تھوڑا سا اوپر سے سینگ کوئی تھوڑا سا اس کو کریش ہو گیا یا تھوڑا سا سینگ کٹ گیا, اس میں دراڑ آ گئی, تو یہ جانور قربانی میں جائز ہے, کیونکہ سینگ مکمل کٹا ہوا ہے ہونا عیب ہے. اگر کچھ کٹ گیا تو یہ اس کے حسن میں بدنما داغ تو ہو سکتا ہے لیکن قربانی میں ممنوع نہیں ہے. کان کے اندر سوراخ ہو گیا یا تھوڑا بہت چیر لگ گیا تو یہ بھی انشاءاللہ عیب نہیں ہے, پورا کان کا کٹا ہونا یہ عیب ہے. اگلا مسئلہ آ جاتا ہے قربانی میں 4 جانور, 4 چیزیں ہیں جو قربانی میں قربان ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے بھیڑ, اس میں دمبا, چترا, مینڈا سب آ گیا. دوسرے نمبر پر بکری, بکری بکرا. تیسرے نمبر پر گائے اور چوتھے نمبر پر اونٹ. بھیڑ میں آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے, بکری میں آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے, گائے میں آپ کو اختلاف ہے, کیونکہ آپ گائے کی بعض جنسیں تو قربان کرنا جائز سمجھتے ہیں اور ایک جنس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جس کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور جس کا دودھ سب سے زیادہ قیمتی اور زیادہ کریم والا ہوتا ہے. آپ گائے کی اس نسل کو کہتے ہیں قربانی جائز نہیں, اور وہ ہے بھینس. بھینس امام ابن المنذر نے اپنی کتاب الاجماع میں یہ بات نقل کی, فرمایا وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْجَوَامِيسَ نَوْعٌ مِّنَ الْبَقَرِ. پوری امت کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی ایک نوع اور ایک قسم اور ایک جنس ہے. اسی طرح امام احمد ابن حنبل سے سوال کیا گیا, مسائل احمد کے اندر یہ بات موجود ہے, ان سے سوال کیا گیا کیا بھینس میں 7 حصے ڈال کے قربانی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا لا عارف خلاف ھذا. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہوں علماء کا, محدثین کا اور امت کا. اور اسی طرح ابن قحطان الفارسی کہتے ہیں اجمعوا ان الجواميس بمنزلۃ البقر. امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کے کام مقام ہے, گائے کی ایک نسل ہے. اب لوگوں نے کہا گائے اور مثالیں دینے ہیں, وہ 8 ماہ بعد جو ہے 9 ماہ بعد بچہ جنتی ہے یا 10 ماہ بعد, یہ ایسی باتیں ہیں. آپ جب بھیڑ کو مانتے ہیں تو بھیڑ کی جو نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کی دما یا مینڈا تھا, اس کے علاوہ اس کی سینکڑوں نسلیں جدید ٹیکنالوجی جو پیدا کی گئی, آپ بھیڑ کی اس نسلوں کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں. گائے کی ایک نسل ہے دیسی, یہ وہ, یہ جو آسٹریلین ہے, یہ جو جس کو آپ ولایتن کہتے ہیں, ولایتی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی, یہ کراس ہے, نہیں موجود تھی یہ نسلیں. لیکن جب گائے جائز ہو گئی تو گائے کی ساری نسلیں, چاہے ہزاروں نسلیں آپ ٹیکنالوجی میں لے آئیں, جب تک وہ گائے ہے, گائے کا اسم اس پہ صادق آتا ہے تو آپ بول سکتے ہیں. اچھا, ساتھ میں ایک لغت کی بات بھی بتا دوں, یہ جو بھینس ہے نا اس کو فارسی میں کہتے ہیں گاؤ میش. کیا کہتے ہیں؟ گاؤ میش. یار اس کو آپ قربانی نہیں کرنا چاہتے, اس کو گائے نہیں مانتے, اور اس کے تو لفظ میں اس کے نام میں گائے آتا ہے, گاؤ میش. اور اسی گاؤ میش کی عربی بنی ہے الجاموس, کیونکہ عربی کے اندر گاف استعمال نہیں ہوتا. تو لہٰذا بالاتفاق بھینس کی قربانی اسی طرح جائز ہے جس طرح عام گائے کی قربانی جائز ہے. اور آپ کسی سے پوچھیں مسئلہ, جو علماء بھینس کی قربانی نہیں مانتے, انہوں نے کہا میں مجھا رکھی ہیں نے کوئی 100 کوئی بار چڑھ دی نے, میرے تے زکوٰۃ ہے. مولوی صاحب نے فوراً کہنا ہاں زکوٰۃ ہے. تو کتنی زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے کہا 30 گائیاں نصاب ہے. انہوں نے کہا میرے پاس تو گائے نہیں ہے, میرے پاس تو بھینسیں ہیں.
تو شیخ صاحب نے اسی وقت کہنا ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں جو حکم گائے کا ہے وہی بھینس کا ہے، اور جب وہاں زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے تو میرے بھائیوں قربانی کے اندر اس کو کیوں نکالتے ہو؟ اس کا گوشت بھی سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، یہ گائے عام گائے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور اس کا دودھ بھی زیادہ قیمتی اور زیادہ کریم والا ہوتا ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے میں احتیاطاً یہ کہا کرتا تھا پچھلے سالوں میں کہ یار جس بندے کو گائے بھینس قربان نہیں نہ کرنی نہ کرے، تو وہ عام گائے کر لے، اختلاف میں نہ پڑے۔ اب میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اور علا وجہ البصیرت کہتا ہوں، مکمل ریسرچ اور تفصیل کے بعد کہتا ہوں کہ بھینس کی قربانی اسی طرح جائز ہے جس طرح عام گائے کی قربانی جائز ہے، اور میرے دل کے اندر اس کے بارے میں بال برابر بھی الحمدللہ شک موجود نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قربانی 5-7 منٹ اوپر لوں گا جی، معذرت۔ میت کی طرف سے قربانی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ واقعہ، یہ بات، یہ حدیث، یہ روایت آپ نے بہت دفعہ سنی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا علی سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کی اور اس قربانی میں یہ کہا اللہم من کا و لکا من محمد لکا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے، تیرے لیے ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیرے راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ یہ 2 روایتیں اس معنی کی آئی ہیں۔ پہلی روایت جو کہ مختلف کتابوں کے اندر آتی ہے، یہ روایت میں 4 ضعف ہیں، 4۔ شریک بن عبداللہ القاضی وہ راوی صحیح الحفظ بھی ہیں اور مدلس بھی ہیں، اور مدلس کی آن والی روایت قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا ضعف، اس روایت کے اندر ابو الحسناء مجہول راوی ہیں جن کے حالات محدثین کو نہیں ملے، اور جس کا پتہ نیمہ نہ ہو محدثین اس سے روایت، اور یہ دین نبی کا ہے، یہ ان نون لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں لیا جاتا۔ ابو الحسناء کے حالات موجود نہیں ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تیسرا، حکم بن عتیبہ ایک راوی ہیں، وہ مدلس ہیں اور مدلس کی آن والی روایت محدثین قبول نہیں کرتے۔ چوتھا عیب اس روایت کے اندر یہ ہے حنش بن معتمر جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، اس کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف نہیں ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، اس روایت کے اندر بھی عاصم بن شریک راوی مجہول ہیں، ابو بکر بن رجاء الزبیدی اس کی توثیق نہیں ملی، اور بھی اس کے اندر کافی سارے مسائل موجود ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے جی، میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، اور آپ کی پیاری بیوی جس میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکہ میں فوت ہوئی، 10 سال مدینہ میں رہے، قربانیاں کرتے رہے۔ آپ نے اپنی زندہ بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے ایک دفعہ بھی قربانی نہیں کی ہے، بلکہ قربانی کا گوشت آتا، تو جب گوشت تقسیم باری کرنے کی باری آتی، آپ کہتے، اپنے گھر والیوں کو گوشت تقسیم کرنے والے کہتے گوشت کے تقسیم کا آغاز کرنا ہے تو میری خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنا ہے۔ اس طرح تو سیدہ خدیجہ کو یاد رکھا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی پاک نے قربانی نہیں کی ہے۔ آپ کی بیٹی فوت ہوئی آپ کی زندگی کے اندر، سیدہ زینب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی ہے۔ ام کلثوم فوت ہوئی، قربانی نہیں کی ہے۔ سیدہ رقیہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، قربانی نہیں کی ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی شہید ہوئے، فوت ہوئے، قربانی نہیں کی ہے۔ صحابہ سلف، صحابہ سے، تابعین سے، محدثین سے ایک بندے سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ میت کی طرف سے قربانی کرتے ہوں۔ میت کی طرف سے نفلی صدقہ ہو سکتا ہے، دعا ہو سکتی ہے، استغفار ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جتنی دعائیں کریں۔ میت کی طرف سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، میت کو قرآن نہیں بخشا جا سکتا، میت کی طرف سے ذکر اذکار نہیں کیا جا سکتا، میت کی طرف سے فرضی حج عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور میت کی طرف سے کوئی بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی زندہ آدمی کی ہے اور فوت شدگان کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے اندر ایک نیا مسئلہ مارکیٹ میں آیا ہے، شاید پرانا ہو، میرے پاس نیا پہنچا ہے۔
اس طرح کی فرسودہ باتیں پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو ہم سے یہ جہالتیں مس ہی ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ نیا مسئلہ آیا جی مارکیٹ میں، قربانی کرنے کے لیے زکوٰۃ کے نصاب کا اہل ہونا ضروری ہے۔ قربانی فلاں بندہ ہے جی میں تو قربانی نہیں کروں گا جی، کیوں یار میرے استطاعت نہیں ہے۔ بھائی استطاعت کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ بھائی میں صاحب نصاب نہیں ہوں۔ نصاب ہونے کا کیا مطلب؟ بھائی میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، میں زکوٰۃ کا نصاب نہیں رکھتا، قربانی اس پر واجب ہے جس کے بعد زکوٰۃ کا نصاب ہو۔ میرے بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی قرآن مجید کی آیت میں، حدیث میں، صحابہ کے اقوال میں، محدثین کے فہم کے اندر قربانی کے لیے زکوٰۃ کے نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے 50,000 30,000 40,000 روپیہ مہینے کا کماتا ہے، اس کے اخراجات سے زائد 10,000 12,000 روپیہ بچتا ہے، اور اس کے پاس کوئی اور مال موجود نہیں ہے، مقروض بھی وہ نہیں ہے، اور اس کے پاس اپنا گھر سب کچھ موجود ہے، یا اگر کرائے پر بھی ہے، سارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، پھر بھی اس کے پاس 15,000 20,000 روپیہ زائد بچ جاتا ہے، تو ایسا شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے، زکوٰۃ کے نصاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی حدیث میں زکوٰۃ کے نصاب کی ایسی کوئی شرط میرے بھائیوں نہیں آئی ہے۔ یہ تقریباً سارے مسائل میں نے بیان کر دیے۔ ہاں ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی کا وقت عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہے۔ اگر کسی شخص نے غلطی سے یا بھول کر یا جان بوجھ کر نماز عید سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا، آپ سے زیادہ جلدی ویسے عید کے دن کسائیوں کو ہوتی ہے، وہ کہنے بھائی جی تسی عید پڑھ کے ہوتے اسی ذرا انہوں وڈنے ٹکنے ہیں۔ ایک ابو بردہ صحابی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب الاضاحی کے اندر ابو بردہ آئے عید کی نماز کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھے، ہماری دعا میں شریک ہو اور نماز کے بعد جا کے قربانی کرے، فقد اصاب سنتنا، وہ بندہ ہمارے سنت اور شعار طریقے کو پہنچا ہے۔ ابو بردہ آگے صحابی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ذبح تو قبل ان اصلی، میں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی ذبح کر کے آ گیا ہوں۔ کہا نے کہا تسی گوشت تیار کرو تو میں آ رہے ہیں ذرا نماز پڑھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری بکری گوشت کی بکری ہے، حلال ہو گئی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، وہ حلال ہو گئی ہے، تو گوشت کھائے گا، تیری قربانی ادا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدلہا، اس کی جگہ پہ ایک اور قربانی کر، کیونکہ عید کی نماز سے پہلے کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک پٹھوری ہے، ایک کھیرا ہے بکری کی نسل میں سے، تو بکری کی نسل کا تو کھیرا نہیں چلتا، وہ بھیڑ کی نسل کا کھیرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تیری مجبوری ہے تو کر لے، لیکن تیرے بعد بکری کی نسل کا کھیرا کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ اس کا وقت ہے قربانی کا۔ قربانی کے دن کتنے ہیں جی؟ 4 دن ہے قربانی کے۔ کتنے؟ 4 دن۔ پہلا 10 الحجہ کا یوم العید یوم النار، اس کے بعد ایام التشریق 11 12 13۔ حج کے اندر بھی یہ قربانی کے دن ہیں، اور عام لوگوں کے لیے بھی یہ 4 کے 4 قربانی کے دن ہیں۔ یہ 3 دن پر سب کا اتفاق ہے، چوتھے دن پر اختلاف ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے بھی فی ایام معدودات کی تفسیر یہ کیا محدثین نے، اس سے مراد ایام تشریق ہے۔ تو 4 کے 4 دن میں قربانی ہو سکتی ہے، 10 کو 11 کو 12 کو 13 کو، اور منا میں بھی انہی 4 دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو وہ مجھ سے بعد میں پوچھ سکتا ہے، یا اگلے جمعے بھی انشاءاللہ ایک جمعہ میں اور مل جائے گا، تو جو کوئی مسئلہ رہ گیا ہو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔